بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج کا جو ہمارا سوال ہے، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، وہ اس موضوع پہ ہے کہ نماز فجر کی جو دو سنتیں ہیں، اگر ان سنتوں کو ادا کرنے کے بعد فرضوں سے پہلے، یعنی سنت اور فرض کے درمیان جو ہے، سنت ادا کرنے کے بعد اور فرض ادا کرنے سے پہلے ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں کہ جس عمل کی برکت سے اور اللہ آپ کے رزق میں بھی اضافہ کر دے گا، اللہ آپ کو رزق بھی بے پناہ عطا کرے گا، اور اگر آپ کے دشمن ہیں اور آپ کے ساتھ کسی کی دشمنی ہے اور آپ کے ساتھ کوئی بندہ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو ظلم کے نجات پانے سے یہ وظیفہ ایک بہت بڑا عمل اور بہت اعلیٰ ہے۔ اگر اس کو آپ باقاعدگی کے ساتھ اور بلا ناغہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ دشمن کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے، اور آپ کو جس نے تکلیف دی ہے اور جو آپ پہ ظلم کرتا ہے، آپ اس سے بھی پرہے اور دور رہیں گے۔ یقیناً یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، اور دیکھیں ہم نے بڑے بڑے وظیفے کر کے دیکھے ہیں، بڑے بڑے ہم نے عمل کر کے دیکھے ہیں، لیکن یہ قرآن پاک کی جو صورت ہے اور قرآن پاک کا جو عمل ہے، یہ بہت بڑا اعلیٰ ہے۔ ہمارے مقدر کو، ہمارے نصیب کو یہ خوبصورت بنا دے گا، جس کو ہمارے بزرگوں نے، علماء کرام نے یہ لکھا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس عمل کو اس انداز سے کرتا ہے، یعنی نماز فجر ادا کرتا ہے اور نماز فجر وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد جب 2 رکعت نماز سنت ادا کرتا ہے، اب سنت ادا کر کے فرض ادا کرنے سے پہلے جیسے ہی اتحیات پر بیٹھتا ہے، اب وہ عمل بتانے جا رہے ہیں، وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ جیسے ہی سنتیں پڑھ کر اتحیات پر بیٹھ کر سلام پھیرتا ہے اور سنتیں پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، تو بغیر کسی سے گفتگو کیے، بغیر کسی سے کلام کیے، تو اسی اتحیات پر بیٹھے ہی، اگر اتحیات پر بیٹھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر جس صورت میں بھی بیٹھے سیدھا ہو کے بیٹھ سکتا ہے، لیکن کسی سے کلام نہیں کرنا، کسی سے گفتگو نہیں کرنی، کسی سے بات نہیں کرنی، یعنی اس دوران کہ سنتیں پڑھنے کے بعد کسی سے ہم کلام نہیں ہونا، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، اور سنتیں پڑھ کر جیسے ہی فارغ ہوں تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر اس عمل کو آپ کریں گے تو یقیناً میرا یقین ہے کہ آپ پہ جتنا بھی کوئی ظلم کرتا ہے، جتنا بھی آپ کو کوئی پریشان کرتا ہے، تو اس وظیفے کی برکت سے وہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ وہ عمل کیا ہے کہ جب آپ سنتیں ادا کر لیتے ہیں، سنتیں ادا کرنے کے بعد جیسے اتحیات پر بیٹھیں یا سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں، تو کسی سے گفتگو کیے بغیر آپ 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، اور پڑھنی ایسے ہے کہ جیسے ہم نے ایک بار پڑھی سورۃ فاتحہ پڑھ کر، اور جب دوسری بار شروع کریں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمد للہ رب العالمین سے شروع کریں گے، اور اسی طرح اگر ہم نے 41 بار پڑھی ہے لیکن کسی سے گفتگو نہیں کرنی، ہم کلام نہیں ہونا، کسی سے بات نہیں کرنی، اگر 41 مرتبہ یہ وظیفہ ہم نے کیا باقاعدگی کے ساتھ بلا ناغہ، اگر یہ وظیفہ کرتے رہے، یہ عمل دہراتے رہے اور دعا مانگتے رہے، تو یقیناً میرا ایمان ہے، اور رب سے پھر دعا مانگیں یہ وظیفہ کرنے کے بعد 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ، اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ الحمد للہ رب العالمین پڑھتے رہیں، اور پھر یقیناً اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، اور دعا مانگیں اور کہیں کہ مولا اس سورۃ فاتحہ کی برکت سے میری فلاں پریشانی جو ہے، میری فلاں تکلیف جو ہے مولا دور کر دے، تو اللہ رب العزت آپ کی وہ تکلیف، آپ کے ساتھ جس کی دشمنی ہے، جو آپ پہ ظلم کرتا ہے، تو ظلم سے نجات پا جاؤ گے۔ لیکن یہ بہت بڑا عمل ہے اور بہت بڑا وظیفہ ہے، لیکن آپ کو لوگ وظیفے نہیں بتاتے، بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے، اور آپ لوگ یہ عمل کر لیتے ہیں تو یقیناً آپ پوری زندگی دعا دیں گے، اور یہ عمل بہت بڑا اعلیٰ ہے اور بہت بڑا وظیفہ ہے۔ اس کو باقاعدگی کے ساتھ بلا ناغہ کرتے رہیں، اور تقریباً اس میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے یا 5 منٹ لگ جائیں گے، تو اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں، اور اپنے رزق کے لیے بھی دعا کریں، اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت ڈالے گا، اللہ آپ کو شریروں کے شر سے بھی محفوظ رکھے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔